یہ جو ساری دنیا کے اندر اب جو لڑائیاں چل رہی ہیں، ان لڑائیوں کے بارے میں پہلی بات سنیے. یہ بات تو تقریباً سب علماء کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت قریب ہے. کب آئے گی معلوم نہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں کب آئے گی، یہ معلوم نہیں. اب آخری بات یہ کہ میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ امت پر جوانی دوبارہ لوٹے گی، لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی چیز بغیر سبب کے نہیں ہوتی. آپ ہمارے بھولے بھالے جو تبلیغی بھائی ہیں نا، ان کے چکر میں مت پڑیے گا کبھی بھی. کہتے ہیں بنا اسباب کے سب ہو جائے گا، نہیں، اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ان کی مثال ان بھولے بھالے لوگوں کی سی ہے جو، جیسے ایک آدمی تھا نا، وہ بزرگ کے پاس گیا، حضرت دعا فرما دیے اولاد ہو جائے. انشاءاللہ دعا کریں گے. 3 مہینے بعد پھر پہنچا، کہنے ہیں کہ حضرت دعا فرما دی. کہا نہیں ہوا، بچہ نہیں ہوا. کہا نہیں حضرت نہیں ہوا. کہا ارے اچھا، میں تو دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنا دیتا ہے. کہا اچھا ایک کام کرنا، تم کو یہ تعویذ دے رہا ہوں، پھر آنا، اب کی سے انشاءاللہ ہو ہی جائے گا. 6 مہینے کو تو پھر آیا. کہنے کیا ہوا؟ کہنے کہ نہیں حضرت اولاد نہیں ہوئی. کہا ارے، کہنے اب ایک کام کرو، تم اپنی بیوی کو لے کر آنا، میں دونوں کو دیکھ کر تعویذ دوں گا، انشاءاللہ پھر اولاد ہو جائے گی. کہا حضرت شادی نہیں ہوئی ہے، اصل میں ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. تو شادی نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے ہوگا، ہے نا؟ تو دنیا میں کوئی چیز بغیر سبب کے نہیں ہوتی بیٹا، یہ کلیئر کر لو. اسباب میں طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے، نظر اللہ پر ہونی چاہیے. کرے گا وہی، اسباب پورے ہوں، نظر اللہ پر ہو، پھر کام بنتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کلیئر کر لی اچھی طرح، ذہن میں رکھ لیے. اب دنیا میں کوئی چیز بنا سبب کے جب ظاہر نہیں ہوتی ہے تو وہ جو خلافت علی منہاج النبوہ جو ہونی ہے، تو اس کے بارے میں آپ یہ مت سوچئے گا کہ حضرت مہدی مسجد میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائیں گے، اے اللہ ابراہیم لنکن نام کا جو جہاز ہے، جو نیا بنا ہے بالکل ابھی، جو پورا بحری بیڑا ہے، اللہ وہ ڈوب جائے اور بس ایک دم سے جو ہے وہ چلا جائے گا. اور سب سے زیادہ بیڑے جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، اللہ سب غرق ہو جائیں، اور سب غرق ہو جائیں گے. اب روس کے میزائل سب بیکار ہو جائیں، وہ بھی بیکار ہو جائیں گے. یہ سب چیزیں ایک دم سے، ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہ پہلے ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ اسباب کی دنیا میں اب وہ ہونا شروع ہو چکا ہے، ایسا لگ رہا ہے. کیونکہ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری دور کی جنگیں 7 سال چلیں گی. کوئی تو وجہ ہے نا، کوئی تو وجہ ہے کہ وہ عرب جو 1964 میں 6 دن میں ہار گئے تھے اسرائیل کے سامنے، وہ 11 مہینے سے، تقریباً 11 مہینے سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، وہ جمے ہوئے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں. جی ان کا ساتھ تو شیعہ دے رہے ہیں، ان کا ساتھ تو ایران دے رہا ہے، ان کا ساتھ تو روس دے رہا ہے، یہ سب کافر ہے. یہ ہمارے علاقے کے، ہمارے جو ملک کے اندر رہنے والے یا غیر ملک میں رہنے والے اہل حدیث اور غیر مقلدین اس طرح کی نان سینس باتیں کرتے ہیں. بہت موٹی سی بات ہے کہ اگر میں اپنے بھائی کی مدد نہیں کروں گا تو وہ پھر مدد لینے کے لیے کہیں جائے گا نا، وہ کہیں جائے گا. کبھی موقع دیجیے گا تو ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس کے پیچھے تاریخی حقائق ہیں. ایسا نہیں ہے کسی چیز میں منہ چلا دینے سے کام نہیں چلتا، اس کے پیچھے جو پورا بیک گراؤنڈ چلتا ہے نا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ جنگیں 7 سال تقریباً چلیں گی. اور اللہ کی پلاننگ پر نگاہ رکھا کرو، اللہ پلان کیسا بناتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کی تدبیریں سب سے زبردست ہوتی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ چاہے تمہارے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. ان کی تدبیریں پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں، لیکن جب اللہ اپنی تدبیریں کرنے پر آتا ہے تو سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، سب گر جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب یہ جنگیں جو چلیں گی اور کئی سال تک چلیں گی، اس میں دنیا کی 2 پاور جو ہے نا وہ آپس میں کہیں پراکسیز کے ذریعے اور کہیں ڈائریکٹ لڑیں گی. آپ دیکھیے رشیا جو اس طاقت کا سب سے اہم حصہ ہے، وہ براہ راست یوکرین سے لڑ رہا ہے. آپ ادھر آ جائیے، چائنا پراکسیز کے ذریعے سے لڑ رہا ہے، ایران اپنی پراکسیز کے ذریعے سے لڑ رہا ہے. پوری دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے. ایران کی پراکسیز میں حزب اللہ ہے، ایران کی پراکسیز میں حماس ہے. یہ ساری لڑائیاں دنیا کے اندر چل رہی ہیں. چائنا کہیں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے، انڈائریکٹ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. وہ اگلا اپنے آپ کو بڑا سپر پاور بننا چاہتا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ یہی ہوگا، اب اگلے 2030 تک جو ہے وہ چائنا سپر پاور بن جائے گا. ہم زمانے کو محمد الرسول اللہ کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں تو آپ کو نظر آئے گا یہ دونوں طاقتیں لڑیں گی، اور لڑائیاں بڑی لمبے دور تک چلیں گی، لمبے عرصے تک چلیں گی. اور لڑائی انسان کو دل دماغ کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے کھوکھلا کر دیتی. یہ تو بات مانیں گے آپ.
نارمل دو گھروں کی لڑائی کھوکھلا کر دیتی ہے انسان کو. تو جب وسیع پیمانے پر جنگیں ہوں گی تو یہ دونوں طاقتیں کمزور ہو جائیں گی. جب دو طاقتیں دنیا میں کمزور پڑتی ہیں تب تیسری طاقت کی انٹری ہوتی ہے اور تب وہ تیسری طاقت اسباب کی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے, ورنہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی ہے. ان دونوں طاقتوں کی لڑائی ان دونوں طاقتوں کو کمزور کرے گی, تب بیچ میں سے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور دوسری طرف سے دجال اپنی پوری طاقت, یہ ساری طاقتیں اسی کی طرف ہیں, وہ ان کے ساتھ ظاہر ہوگا, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان دونوں طاقتوں کو توڑیں گے اور پوری دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. اس کی مثال دے دوں آپ کو میں, مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. آپ کے دور میں بھی دو بڑی طاقتیں تھیں, ایک پرشین امپائر تھی, ایک رومن امپائر تھی. پرشین امپائر اور رومن امپائر آپس میں لڑتی تھی, ان دونوں کا آپس میں اختلاف تھا اور کلیش تھا, اور وہ لڑائی چلتی رہتی تھی. حضور کے دور میں بھی وہ لڑائی ہوئی. قرآن پاک میں پوری سورت موجود ہے الروم, اس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. آپ غور کریے وہاں پر, ان دونوں طاقتوں کی لڑائی نے ان دونوں کو کمزور کر دیا. تب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کو کھڑا کیا. خالد ابن ولید کے ذریعے سے پرشین امپائر کو توڑ دیا گیا, حصے بکھرے کر دیے گئے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر جب ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک کافر آیا تھا جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے براہ راست فرمایا تھا تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب کسریٰ کے کنگن تیرے سامنے پڑے ہوں گے اور تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. وہ جب مدائن فتح ہوا ہے اور وہ خزانہ لا کے ڈالا گیا ہے تو وہ کنگن جب ان کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں تو انہوں نے بلکتے ہوئے کہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے صحیح بات کہی تھی, کسریٰ ٹوٹ گیا اور کسریٰ کی بادشاہت ٹوٹ گئی. تو خالد بن ولید کے ذریعے سے ان کو توڑا گیا اور سعد بن ابی وقاص کے ذریعے سے رومن امپائر کو توڑا گیا. اور آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر اس وقت کی تاریخ میں جب یہ دونوں طاقتیں ٹوٹی ہیں تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو دنیا کا اقتدار نصیب ہوا ہے. آپ غور کریے اس بات پر. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ اب ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے. اس لیے آئندہ آنے والے سال بہت سخت ہیں, امتحان کے ہیں, آزمائش کے ہیں. آپ دیکھیے گا پورا کا پورا مارکیٹ, یہ جو آپ کا شیئر بازار ہے, یہ بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. زبردست جنگیں دنیا کے اندر مسلط کر دی گئی ہیں, یہ ہوتی رہیں گی. ہو سکتا ہے کچھ رکیں لیکن یہ چلتی رہیں گی, کیونکہ ایک دوسرے کو کمزور کرنے اور ایک دوسرے کو گویا کہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی سپریمیسی اور اپنا ڈومینیشن کرنے کے لیے جنگیں چل رہی ہیں. تو یہ ملک ٹوٹیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نظام وجود میں آیا. کیونکہ میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی کوئی چیز اسباب کے دائرے کے بغیر اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتی ہے. جب یہ دونوں طاقتیں کمزور ہو جائیں گی تب اللہ تعالیٰ اس طاقت کو کھڑا کریں گے. وہ طاقت کون ہوگی, ان کا سپورٹ کون کرے گا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا ہے. خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے اٹھیں گے اور وہ اٹھ کر امام مہدی کی مدد کے لیے آئیں گے. اب یہ سارے درشیہ کلیئر ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ سارا سینیریو بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں صاف ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ غور کریں تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. آپ کو کالے جھنڈے بھی سمجھ میں آئیں گے, آپ کو کالی پگڑیاں بھی نظر آ جائیں گی, اور آپ کو دنیا کا پورا جو ماحول اور جو حال ہے وہ سب نظر آنا شروع ہو جائے گا. بس اب ہمارے لیے کرنے کا کام, یہ تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے کوئی آپ کے سامنے جہاں میں نے بڑی اچھی تھیوری پیش کر دی, بہت اچھی بات کر دی ماشاءاللہ, بڑا زبردست. نہیں, اس تبدیلی میں آپ کا کیا حصہ ہوگا, میرا کیا حصہ ہوگا, یہ اصل بات. میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ اصل بنیادی بات. یاد رکھیے تماشا جب ہوتا ہے دنیا کے اندر جب تبدیلی آتی ہے تو دو طرح کے لوگ, کچھ وہ ہوتے ہیں جو حصہ لیتے ہیں اور اس تبدیلی میں شریک ہو جاتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جو تماشا دیکھتے ہیں, ہے نا. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہمارا کام تماشا دیکھنے کا نہیں ہونا چاہیے, ہمارا کام حصہ لینے کا ہونا چاہیے. کہ پھر مولانا صاحب حصہ کیسے لیں گے؟ حصہ لینے کا سب سے اہم ترین کام ہے آپ اپنے اوپر اپنی شخصیت کو بنانے کا کام لازم کر لیں کہ مجھے اپنی شخصیت کو بنانا ہے, تیار کرنا ہے. 4 جہات سے تیاری, 4 طرح سے تیاری. جسمانی صحت کے اعتبار سے, صحت کے لیے جو چیزیں مضر اور نقصان دہ ہیں تلاش کر کے اسے چھوڑنا شروع کریں. نمبر 2, دوسری چیز علم کے اعتبار سے. آپ اگر دنیا کے اعتبار سے علوم حاصل کر رہے ہیں تو دین کی سمجھ اور اپروچ بہت شاندار ہونی چاہیے آپ کی. یعنی آپ کم سے کم
15-20 کتابیں ایسی ہوں جو کسی عالم کی نگرانی میں پڑھ لیں، ہے نا۔ نمبر 3، تیسری چیز ایموشنز کے اعتبار سے، یعنی آپ کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ آپ جائیے گوگل کریے، 27 طرح کے ایموشنز انسان کے اندر ہوتے ہیں، جن میں 6 بیسک ہیں، اس پہ آپ کا پورا کنٹرول ہونا چاہیے۔ آپ کے غصے پر، آپ کی خوشی پر، ہے نا، اور آپ کی سیڈنس پر، یہ جو بیسک 6 چیزیں ان پر آپ کا پورا کنٹرول، کس کو کب کیسے چینلائز کرنا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز فائنینشیلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے محنت ہے، اور اس محنت کا یعنی جو دینی تقاضا ہے، دینی تقاضا، میں دنیاوی تقاضا نہیں، دینی تقاضا ہے، لازماً اپنے آپ کو 2 میں سے کسی ایک کام میں لگائیں، یا تو کسی اہل حق کی جماعت سے اپنے آپ کو جوڑ دیں، تبلیغ میں لگ جائیں، ہے نا، اور جیسے تبلیغ میں باقاعدہ کام ہونا چاہیے ویسے ہو۔ انٹلیکچوئلٹی کے لیے اپنے علمی معیار کو اوپر کرنے کے لیے کسی عالم دین کا سہارا لیں، اس کی خدمت میں بیٹھیں، اس کے پاس بیٹھیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ یہاں ہمارے بڑے ایک طرح سے بھائی مولانا عاطف صاحب اور ہمارے یہ مولوی عفان ماشاءاللہ یہ زبردست کام کر رہے ہیں۔ جو محنتیں ان لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے شاید آپ کو 1-2 سال میں نہ لگیں، لیکن یاد رکھیے گا اگلا دور ہمارا ہے۔ اٹھ کہ اس بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں پھر تیرے دور کا آغاز ہے۔ سمجھیے چیزوں کو، سمجھیے۔ وہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا خاموش، اور خاموشی کے ساتھ بند کمروں کے اندر جو محنتیں کرتے ہیں نا، جب ایک آدمی اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو وہ ایک نسل تیار کر جاتا ہے۔ قدر کیجئے، دونوں حضرات کی خدمات لیجئے، درس قرآن کے حلقے جو منعقد ہوتے ہیں اس میں آپ شریک ہوئیے، یہ آپ کی روحانی غذا ہے۔ روزانہ کی تلاوت کا اہتمام کیجئے، روزانہ ذکر کا اہتمام کیجئے، اپنی دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اور 3-4 کتابیں ایسی ہیں جو لازماً پڑھ لیجئے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب اسلام کیا ہے پوری پڑھ لی، الف سے لے کے آخر تک۔ دین و شریعت، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتابیں پوری پڑھ لیے شروع سے آخر تک۔ یہ کتابیں کم سے کم پڑھ لیجئے، سیرت رسول اکرم پڑھ لیجئے، قرآن پاک کا ترجمہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا پڑھ لیجئے، وہ نہیں پڑھ سک رہے ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا پڑھ لیجئے۔ یہ ترجمے پڑھیے اور دیکھیے قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے، آخر مطالبہ کیا ہے، اس دور میں چاہا کیا جا رہا ہے، اب کیا دور آ رہا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ پرو ایکٹیو ہوا کرتے ہیں، وہ بہت آگے دیکھ کر چلا کرتے ہیں، وہ زمانے کی اقتدا میں نہیں چلتے ہیں، ہے نا، وہ زمانے کو لے کر چلتے ہیں، وہ لوگوں کو لے کر چلتے ہیں۔ میں آپ سے اس درس قرآن کے مبارک موقع پر یہ درخواست کروں گا، اور اپنی زندگی میں یو ٹرن لائیے، اور آج سے اپنے آپ کو بدلنے پر محنت شروع کر دیجئے، اور ایسا ٹرانسفارمیشن آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ 3-4 سال 5 سال کے اندر آپ خود اپنی ذات کے اندر ایک انجمن بن جائیں، آپ کی ذات ایک انجمن کی شکل اختیار کر جائے، آپ بجائے ڈبہ بننے کے آپ انجن بن جائیں، آپ بجائے فالوور بننے کے آپ لیڈر بن جائیں، آپ بجائے پیچھے چلنے والوں کے آپ ایسے بنیں کہ لوگ آپ کے پیچھے چلیں، آپ بجائے تابع بننے کے مطبوع بن جائیں، لوگ آپ کی اتباع کرنے لگیں۔ اس کے لیے محنت درکار ہے، آنکھوں میں سرخ ڈورے درکار ہیں، اس کے لیے بیٹھنا، اور ایسا بیٹھنا کہ جب آپ اٹھیں تو آپ کی کمر ٹیڑھی پڑ جائے، ایسا بیٹھنا درکار ہے۔ اس کے لیے جذبات کی، خواہشات کی، اور اپنی بہت سی ضروریات کی قربانی درکار ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب اندر سے وہ ایک ولولہ جاگے گا، اور وہ اندر سے ایک آگ لگے گی، اندر سے ایک چنگاری اٹھے گی، اور وہ چنگاری ہمیں بے چین کر دے گی کہ اس دور میں آ کے جب جیسے شاعر نے کہا تھا نا کہ غالباً حالی کا شعر ہے یا کسی اور کا شعر ہے کہ اے خاصائے خاصان خدا وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے، یعنی وقت ہی عجیب ہے۔ وہ دین جو نکلا تھا، یعنی وہ دین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیظہرہ علی الدین کلی کی صدائیں لگا کرو، خلفائے راشدین کے ذریعے اس دین کی تکمیل کرا کے دنیا سے گئے تھے، آج وہ غریب الغربا ہے، یعنی آج اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے کہ کھچڑا بن گیا تو چلے گئے، بریانی بن گئی تو چلے گئے، نہ اپنا کوئی اصول ہے، نہ اپنا کوئی ضابطہ ہے، نہ اپنی کوئی زندگی ہے، نہ اپنی زندگی کا کوئی میتھڈ ہے، نہ کوئی اپروچ ہے، نہ سوچ ہے، کچھ نہیں۔ جیسے جانور صبح اٹھتا ہے، کھا لیا چلے گئے، نہیں، آپ اس لیے نہیں ہیں، آپ محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ خوش قسمت افراد ہیں جنہیں شاید اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اپنے دین کا خادم بنانے کے لیے چنا ہے۔ اٹھیے اور اٹھ کر اپنے آپ پر 5 سال کی محنت لگا کر چھا جائیے، اور ساری دنیا کے اندر ایک بات
پورے طاقت اور غلغلے کے ساتھ کہتے رہیے، اور کہنا چاہیے، بار بار کہنا چاہیے کہ اس پوری دنیا کے اندر صرف اللہ کا نظام چل سکتا ہے کامیابی کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ۔ اس کائنات کا تنے تنا بادشاہ اللہ ہے، اور اللہ کے سامنے ہم جھکنے والے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم دنیا کے اندر بھیجے ہی اسی لیے گئے ہیں، ہم اللہ کے دین کو غالب کریں گے، ہم اللہ کے دین کو سرخرو کریں گے، ہم اپنی جان کی، مال کی قربانیاں پیش کریں گے۔ جب اس قربانی دینے پر جب آپ آئیں گے نا، پھر آپ دیکھیے کہ تبدیلی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے اندر آگ لگا لیں گے، پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ تبدیلی بہت قریب ہے۔